والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ کیا ہے جی، آج لے کے چلتے ہیں سورہ فاتحہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، مل کے پڑھ لیجئے۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو مالک ہے سارے جہانوں کا، ٹھیک ہے جی، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں 70,000 عالم پیدا فرمائے، 70,000 عالم۔ دنیا آج کل لگی ہوئی ہے جی اس کے پیچھے، ایلینز کے پیچھے، کہ ایلینز ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دنیا میں مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی۔ اللہ نے اپنے پاک کلام کی پہلی آیت میں بتا دیا، تم اکیلے نہیں ہو، تم اکیلی مخلوق نہیں ہو جس کو میں پال رہا ہوں، اور بھی عالمین ہیں، اور بھی جہان ہیں جن جہانوں کا وہ مالک ہے اور ان مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بولیے الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت ہی رحم فرمانے والا۔ اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ رحم فرمانے والا کوئی نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کا چاہے گا حساب فرمائے گا۔ کئیوں کو بے حساب ہی جنت دے دے گا، چلو بھائی کوئی حساب کتاب نہیں، بس میری مرضی ہے، مالک ہے جی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور فرماتے 70,000 میری امت کا بندہ بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس مالک کی مہربانی نہیں ہاں جی، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں داخل فرما لے، ہمیں بھی ان میں جو تیری رحمت اور عافیت اور تیرے کرم کے صدقے ہی جنت چلے جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، بس اس مالک ہے نہیں، مالک ہے نہیں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ سادہ لفظوں میں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جو تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جتنی بھی اس کائنات عالم میں امداد، مدد، کسی کی بھلائی، کچھ بھی کسی کی طرف سے بھی ملتا ہے، حقیقت میں دینے والے اللہ ہیں، باقی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن ماں کی چھاتی میں دودھ ڈال دی، دینے والا اللہ ہے، ماں کو سبب بنا دیا کہ بچے کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن خرچہ کھانے پینے کا اٹھاتا کون ہے؟ باپ کو اللہ نے سبب بنا دیا۔ کیا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس نے ماں کا دودھ پیا وہ اس نے شرک کیا، یا جس باپ نے اپنی اولاد کا خرچہ اٹھایا اس نے شرک کیا؟ ہاں جی حضرت، مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، جب ہمارا اس بات پر ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ حقیقی دینے والا اللہ ہے، آگے اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے، اب ہم یہ کہیں کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے اولیاء اللہ بھی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں حقیقی دینے والا اللہ ہے، جب ماں کی چھاتی کا دودھ شرک نہیں ہو سکتا
باپ کا خرچہ اٹھانا شرک نہیں ہو سکتا، تو اللہ والوں کی مدد کرنا شرک کیسے ہو گیا؟ بڑا سادہ سا، البتہ ایاک نعبد، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، عام روٹین میں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ فرمایا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے چلا۔ دکھانے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، عمل کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، یا اللہ صرف ہم، اب کون نہیں جانتا سچ بولنا سیدھا راستہ ہے، حلال کمانا سیدھا راستہ ہے، سود نہ کھانا سیدھا راستہ ہے، شراب نہ پینا سیدھا راستہ ہے، لیکن ہو نہیں رہا سارا کچھ، دھوکہ چوری زنا سارے معاملات ہو نہیں رہے، ہے نہیں؟ کون نہیں جانتا سیدھا راستہ یہ اور الٹا راستہ کون سا ہے؟ دیکھنا نہیں ہے ہمیں، الہی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ اس پر قادر ہے، وہ ہمیں چلا سکتا ہے، وہ جس جگہ چاہے جب چاہے جس کو چاہے سیدھے راستے پہ چلا دے، اور جب چاہے اللہ دل پھیر دے، چلو بھائی باوجود اس کے کہ تو مسلمان ہے لیکن سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا، بے ایمانی کرے گا، دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، ہر ایک برا فعل بھی کرے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، بولیے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء پہ احسان کیا، انبیاء پہ احسان کیا، صالحین پہ احسان کیا، شہداء پہ احسان کیا، اولیاء اللہ پہ احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مولا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا یا جن کو گمراہ کیا، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب فرمایا اور نہ ان لوگوں کا جن کو تو نے گمراہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوؤں کا، ایک یہودی ہیں ایک عیسائی ہیں، دونوں ہی راہ سے بھٹک گئے، ایک گمراہ ہو گئے ایک بہک گئے، ایک پر غضب کیا گیا۔ عیسائیوں نے اچھا بھلا اللہ کو ایک مانتے مانتے تین خدا بنا لیے، یہودیوں نے اچھا بھلا اللہ کو ایک مانتے مانتے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے بیوی بنا لی، بیٹا بنا لیا، اللہ کو شوہر بنا دیا، مریم کو بیوی بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ دونوں ہی گمراہ ہو گئے اور بہک گئے، دونوں ہی نبی کے گستاخ نکلے، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر میں ہم پڑھتے ہیں جی آمین۔ اے اللہ اسی طرح فرما، یا اللہ یہ جو ہم نے دعا کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا قبول فرما یا اسی طرح فرما، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو عصر میں آپ کو سورہ اخلاص عرض کروں گا۔ اللہم صلی